أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. سامعات محترم، آج کے سوگ میں ہم سورۃ الانشراح پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 30 کا رکو نمبر 19 ہے اور اس میں 8 آیات ہیں. انشراح کے معنی کھولنا، تو اس سورت کا پہلا لفظ علم نشرح ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الانشراح رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے علم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا لکا تیرے لیے، صدر کا تیرا سینہ. حمزہ استفہامیہ ہے، لم نفی ہے. علم کیا ہم نے نہیں، نشرح کھول دیا، لکا تیرے لیے، صدر کا صدر سینہ، جمع صدور آتی ہے، تیرا سینہ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا عنکا تجھ سے اے نبی، وزرک تیرا بوجھ، الذی انقض ظہرک جس نے توڑ دیا تھا، ظہرک تیرا کمر جس نے تیری پیٹھ اور تیری کمر توڑ دی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا تیرے لیے ذکر کا تیرا ذکر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب تو فارغ ہو جائے، فَانصَبْ، تو عبادت میں خوب مشقت کیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور صرف اپنے رب کی طرف ہی فرغب رغبت کیجئے، شوق کیجئے. سامعات محترم، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرماتے کہ کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا. سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ ابتداء میں بار نبوت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا سینہ تنگ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی کہ نبوت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا. اور بچپن میں نبی علیہ السلام کا شق صدر ہوا، اور پھر نبوت ملنے کے وقت بھی اور پھر معراج کے وقت بھی نبی علیہ السلام کا شق صدر ہوا، اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا. اور اس طرح نبی علیہ السلام کو دین کے تمام کاموں کے لیے آسانی مل گئی، اور نبوت کی ذمہ داری اٹھانے کے آپ قابل ہو گئے، اور اس میں استعداد پیدا ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے نبی علیہ السلام پر، جس کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ رب اشرح لی صدری. کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو اس نے کہا کہ اے اللہ، میری زبان صحیح نہیں چلتی اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، لہذا میرا سینہ کھول دے. تو یہاں نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے بطور نعمت کی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا، کہ دین اور خدا کی باتوں پر تجھے اطمینان نصیب ہوا، اور نور ہدایت اور ایمان اور حکمت سے تیرا سینہ بھر دیا، کہ ایمان کے نور کی وجہ سے دین کے سارے کام اور دین کی ساری باتیں سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا. یہ ایک روحانی نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے کہ جب شرح صدر انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو قرآن و حدیث سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ہم نے تجھ سے تیرا وہ بوجھ ہٹا دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی. اس سے مراد نبوت کی ذمہ داریاں، نبوت ملنے کے بعد آپ کو سارے مکہ کے دشمنی کا سامنا، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ بات کہ اس کو سارے لوگوں تک پہنچانا. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اگر اس کو بندہ محسوس کرے تو پیٹھ توڑ دے. یا وحی جب اترتی تھی نبی علیہ السلام پر تو حدیث میں آتا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں آپ پر پسینہ آتا، یا آپ جس اونٹنی پہ سواری کرتے وہ بیٹھ جاتی. یا ایک صحابی فرماتے کہ ایک مرتبہ میری ران پہ نبی علیہ السلام نے سر رکھا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری ران ٹوٹ جائے گی. تو وحی کی جلالت شان اور اس کا جو بوجھ تھا وہ ہم نے آپ سے دور کر دیا، اور تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. وہ اس طرح کہ ساری دنیا میں آپ کے ماننے والے پہنچ گئے، اور آپ کا نام پہنچ گیا، اور آپ کا دین اور آپ کی باتیں اور حدیث پہنچ گئیں، اور آپ کے ماننے والوں نے مشرق و مغرب کے ممالک فتح کر دیے اور اللہ کا نام بلند کیا. اور اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی ہوتا ہے، اذان میں، تشہد میں، خطبے میں، قرآن میں، حدیث میں. اسی طرح دنیا میں اور آخرت میں بھی پھر یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ اللہ کے تذکرے کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لیا جاتا ہے. آگے فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے. 2 مرتبہ یہ بات فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ ایک مشکل جب آتی ہے تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں
آتی ہے کہ ایک تو وہ مشکل دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کے بعد اللہ انعام دیتا ہے، راحت اور آسانی اور سہولت دیتا ہے۔ آخری آیت میں فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ جب آپ فارغ ہو تو خوب عبادت میں خوب مشقت کریں۔ فارغ ہو مطلب یہ کہ دن میں جو آپ دین یا دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں، عبادت جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یا کوئی تجارت وغیرہ کرتے ہیں، یا کوئی اور، تو دن کے کاموں میں تو آپ کو مخلوق کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت یا فارغ اوقات میں بھی آپ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے، اور بندگی ایسی کہ اس میں خوب مشقت کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر آپ کا دل چاہے اور راحت ہو تو کرے، بلکہ اگر آپ کا دل نہ بھی چاہے تو بھی آپ کریں۔ اس وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی علیہ السلام اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، پھول جاتے۔ تو میں نے ایک مرتبہ کہا، عرض کیا کہ آپ کو تو اللہ نے بخشا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی علیہ السلام اس آیت پر عمل کرتے تھے اور عبادت میں خوب مشقت اٹھاتے تھے۔ لہذا عبادت میں خوب مشقت اٹھانا یہ سنت نبوی ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، یعنی اپنے دل سے محبت اور رغبت اور شوق صرف اپنے رب کے ساتھ کرے، اپنے رب کی طرف ہی آپ کا دل متوجہ ہو، نہ کہ مخلوق کی طرف۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔